تھے ابو جندل، ایک صحابی ہیں، مکہ مکرمہ میں ایمان لائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب ابھی مکہ میں تھے، اس وقت غریب صحابہ کو کفار مکہ، مشرکین مکہ کس طرح سے پکڑ کر مارتے تھے، کیسے کیسی سزائیں دیا کرتے تھے۔ اسی اسنا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے، لیکن جو ابو جندل تھے یہ قید میں تھے، قید میں تھے۔ ان کا باپ خود ان کو قید میں رکھا ہوا تھا، اور ایسی قید کہ زنجیریں بندھی ہوئی رہتی تھی، مسلسل کئی سال گزر گئے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہجرت کے 6 سال گزر جانے کے بعد 7واں سال تھا جب آپ کو بتاؤں حدیبیہ کا وہ منظر پیش آیا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ تقریباً 1400 صحابہ کے ساتھ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عمرہ کرنے کے لیے آئے، لیکن اس وقت مکہ کے کفار و مشرکین مکہ سے تقریباً 35 کلومیٹر باہر دور آپ کا راستہ روک لیا، کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے، آپ کے اصحاب کو، آپ کے صحابہ کو ہم مکہ میں انٹر ہونے نہیں دیں گے۔ جنگ جیسی نوبت آ گئی تھی، لیکن حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ احرام پہن کر کے عمرہ کرنے کے لیے آئے، تو پھر درمیانی راستہ یہ اختیار کیا گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم صلح کر لیتے ہیں، کچھ ایگریمنٹ ہو جائے ہمارے اور تمہارے درمیان، جنگ نہیں کریں گے، آج سے جنگ بندی ہو جائے۔ تو کفار مکہ اس بات پر راضی ہوئے، اور اس کے بعد صلح، جس کو کہتے ہیں صلح حدیبیہ، یہ بہت مشہور ہے۔ صلح حدیبیہ ہوئی، اس میں سارے پوائنٹس جو لکھے گئے تھے ایگریمنٹ کے اندر وہ سب مکہ والوں کی حمایت میں زیادہ تھے، دبا کر کے انہوں نے صلح کی تھی اس طرح سے ان کے نظام کے مطابق۔ یعنی اگر کوئی مکہ سے بھاگ کر مدینے جائے تو انہوں نے ایگریمنٹ میں لکھایا تھا کہ آپ کو وہ شخص ہمیں واپس کرنا پڑے گا، اور اگر مدینے سے کوئی بھاگ کر ہمارے پاس آئے تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے، ہم باہر واپس نہیں بھیجیں گے۔ تمہارا کوئی آدمی ہمارے پاس آ گیا بھاگ کر کے، یا ہمارا ہی وہاں رہنے والا کوئی آدمی آ گیا آپ کی امان سے نکل کر کے، تو ہم اس کو اپنے پاس رکھیں گے۔ ایسی بہت ساری شرطیں تھی، میں کیوں کہہ رہا ہوں یہ بات سن لیجیے۔ یہ صلح حدیبیہ ہو گئی، ایگریمنٹ ابھی لکھا جانا تھا۔ وہ ابو جندل صحابی جو کئی سالوں سے مکہ میں قید میں تھے، زنجیریں توڑ کر کے وہ باہر نکل آئے، اور جب ان کو یہ خبر ملی کہ مکہ سے 35 کلومیٹر دور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں اور تشریف لانے والے ہیں، کسی طرح بچ بچاتے ہوئے وہ وہاں پہنچ گئے حدیبیہ کے مقام پر۔ جیسے ہی وہ پہنچے صحابہ میں ایک شور ہو گیا۔ صحابہ جانتے تھے کہ کتنے سالوں سے ابو جندل قید میں ہے، طرح طرح کی اذیتیں اٹھاتا ہے، بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں ابو جندل نے۔ دیکھا ان کے جسم پر پورے زخموں کے نشان تھے، ہاتھوں اور پیروں میں زنجیریں لٹکی ہوئی تھیں۔ وہ اسی حالت میں صحابہ کے پاس آ گئے، صحابہ سب نے سینے سے سینہ لگایا، استقبال کیا، ابو جندل تم آ گئے ہمارے پاس، آ گئے۔ اب بات سنو، بڑی حیرت کی ہے، ایگریمنٹ لکھا جا رہا تھا اور ابو جندل مکہ سے فرار ہو کر کے آئے تھے۔ ابو جندل کا جو باپ ہے اور دوسرے جو رئیس مکہ کے تھے، قریش کے سردار، سبوں نے ہاتھ روک لیا اور کہا ہمارا ایک آدمی بھاگ کر آپ کے پاس آیا ہے، ایگریمنٹ کے مطابق اس کو آپ ہمیں واپس کرنا ہوگا، واپس لوٹانا ہوگا۔ مکہ میں رہنے والا شخص آپ کے پاس آیا ہے، وہ ہمارا قیدی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تو لکھا نہیں گیا، اس سے پہلے وہ آیا ہے، چھوڑ دو اس کو، اس کے بعد جو بھی ہوگا اس پر عمل کریں گے۔ مکہ والوں نے کہا نہیں، ہم نہیں مانتے اس چیز کو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا اس ایک شخص کو میری ضمانت میں دے دو، باقی تمہاری ساری شرطیں منظور کر لی جائیں گی۔ وہ رحمت للعالمین نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے غلاموں پر رحم کیسے نہ کریں۔ جب ان حالات میں دیکھا ابو جندل کو تو صحابہ بھی حضور کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلح کیوں کر رہے ہیں ان کے ساتھ، جنگ کریں گے ہم ان کو، ہم نے بدر میں، احد میں، خندق میں ان کے ساتھ جو مقابلے کی ہمیں تجربہ ہے، ہم ان کے پرخچے اڑا دیں گے، آپ اجازت دیں ہم جنگ کریں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں میں جو دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے ہو، اللہ کا حکم نہیں ہے جنگ کرنے کا، صلح ہے۔ صلح ہو گئی، لکھا جا رہا تھا، اور یہ ابو جندل آئے
اب جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے ایگریمنٹ کے مطابق ابو جندل کو مکہ واپس بھیجنا پڑے گا، اتنا فرمایا تھا حضور نے، ابو جندل دھاڑے مار مار کر رونے لگے اور صحابہ کو جا کر کے اپنے زخم دکھانے لگے کہ دیکھو مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے، مجھے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ تو صحابہ کے اندر بھی جوش تھا، اپنا آدمی جب کوئی اتنا مظلوم ہو، اتنا مار کھایا ہو، اور پھر واپس انہی ظالموں کے سامنے اس کو بھیجا جانا ہو تو کیا کیفیت ہوگی۔ تو وہ ابو جندل سارے صحابہ کے بیچ میں چھپ چھپاتے ہوئے رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا ابو جندل میں کہہ رہا ہوں واپس چلے جاؤ، واپس جاؤ، مکہ جاؤ۔ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان زخموں کے ساتھ واپس جاؤں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں ابو جندل اللہ کی مرضی یہی ہے، اور اللہ کا نبی وہی کہتا ہے جو اللہ کی مرضی ہوتی ہے۔ یہ میں کہہ رہا ہوں بظاہر تکلیفوں کی حکمت ہمیں معلوم نہیں ہوتی، لیکن ہمیں عمل کرنا چاہیے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جب حکم ہوا، ابو جندل انہی زنجیروں کے ساتھ ان کے باپ کے حوالے کر دیے گئے، وہ گھسیٹتے ہوئے لے جا رہا تھا، گھسیٹتے ہوئے واپس انہی قیدیوں کی طرح لے جا رہا تھا۔ سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، لیکن حکمت الہی کیا ہے یہ کون جانتا ہے۔ بظاہر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ دی ہوئی آزمائشیں، یہ تکلیفیں، اس کی حکمت وہ بہتر جانتا ہے۔ جب ابو جندل کو واپس کیا گیا ایک سوال اٹھتا ہے میرے عزیزو، یہ میں قید کی حالت میں رہ کر کے ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا تھا، آپ تو اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرتے ہو، حضور کی محبت کی بات کرتے ہو، ان کے عشق کی بات کرتے ہو، اور یہ بھی کہتے ہو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دستگیری کرتے ہیں، اپنے غلاموں کی مدد کرتے ہیں، تو اتنے دنوں سے کیا آپ نے حضور کو نہیں پکارا؟ کیا رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کی بات کے بعد آپ نے بھیک نہیں مانگی؟ اس وقت یہ واقعہ یاد آیا، میں تو ابو جندل کے پاؤں کے ناخن کی مٹی کے برابر بھی نہیں۔ وہ صحابی رسول تقریباً ان کے متعلق کہا گیا ہے 6 سے 8 سال تک وہ ان کی قید میں رہے، تو کیا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر نہیں تھی؟ خبر تھی، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جو جتنی محبت کرتا ہے اتنے ہی امتحانوں سے گزارا بھی جاتا ہے، اس کو امتحان دینے پڑتے ہیں۔ اسی لیے بار بار میں یہ بات کہتا ہوں، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموس کی بات کرنا، عظمت رسالت کی بات کرنا، یہ حلوے پراٹھے کھانے کا نام نہیں ہے، یہ شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کو بچانے کے لیے ہی تو، حضور کی ناموس کی حفاظت کے لیے ہی تو مولا امام حسین نے اپنی گردن دے دی، اپنے بچوں کی قربانی دے دی، اپنا عیش آرام سب تیاگ دیا۔ یہ ساری قربانیوں کے بعد ہی اس امتحان سے بندہ نکلتا ہے۔ وہ امام احمد بن حنبل جن کے سینے میں 5 لاکھ حدیثیں محفوظ تھیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ حدیثوں کے حافظ، لیکن بغداد کے ظالم حکمرانوں نے ان کو ننگی پیٹھ پر کوڑے مارے ہیں، پہلی مرتبہ 100 کوڑے، دوسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، تیسری مرتبہ پھر 100 کوڑے، اتنے میں تو آدمی مر جاتا ہے۔ امام احمد بن حنبل کی پیٹھ جھک گئی تھی۔ میرے عزیزو، یہی ہے جس کو ہم کہہ رہے شہادت گہے الفت میں ہے قدم رکھنا۔ اگر تم سچا ایمان رکھتے ہو تو پھر آزمائش بھی ہوگی۔ اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور آزمائے گا سچا کون ہے اور جھوٹا کون ہے۔ مصیبتیں آئیں گی، آندھیاں آئیں گی، لیکن جمے رہو، ڈٹے رہو، اللہ رب العزت سے کبھی بھی اپنا رشتہ نہ توڑو، اور جو تمہارے اندر ایمان ہے، توکل اور یقین ہے، ذرا برابر بھی فرق آنے نہ پائے۔ آج نہیں قبول ہوئی کل ہوگی، کل نہیں قبول ہوئی پرسوں ہوگی، کبھی نہ کبھی تو دعا قبول ہوگی۔ دنیا داروں کے دروازے کھٹکھٹاتے ہیں تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھلتا ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، وہ ارحم الراحمین ہے، دروازے کھولتا ہے، لیکن وہ بہتر جانتا ہے کس وقت دروازہ کھلنا چاہیے۔ ہم اپنی مرضی کے مطابق رب کو نہیں چلا سکتے، مولا تعالیٰ جیسا چاہے ہمیں ویسا چلنا چاہیے۔ ایک بات اور میں بتا دوں، یہ تو
دوسرے لوگوں کی بات ہے جس میں ہمارے قصور ہیں، ہمارے جرم ہیں، ہمارے گناہ ہیں، جس کی وجہ سے مصیبتیں آئیں گی، لیکن اللہ کے نبی کا کوئی گناہ نہیں ہوتا. جو نبی ہوتے ہیں وہ معصوم ہوتے ہیں. سیدنا یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم اللہ کے نبی، اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اسحاق علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام، جن کی نسل میں انبیاء کرام، جو پورا خاندان نبوت کا ہے، وہ یوسف علیہ السلام کن کن مقامات سے گزارے گئے. پہلے بھائیوں نے کنویں میں پھینک دیا، اور اس کے بعد اس زہریلے کنویں سے وہ نکالے گئے. جنگل میں کوئی نہیں تھا جب ان کے بھائیوں نے کنویں میں پھینکا تھا. اس وقت ایک قافلہ جا رہا تھا، انہوں نے ڈول ڈال کر کے نکال لیا اور پھر لے کر کے گئے. یہاں سے کنویں سے تو نکالے، لیکن آگے کی زندگی کیا ہے؟ مصر کے بازار میں لے جا کر قافلے والوں نے بیچ دیا. یوسف علیہ السلام پھر خریدے گئے. کس کے ہاں؟ عزیز مصر، بادشاہ مصر کے گھر میں. اور وہاں پر زلیخا آپ پر فدا ہوئی. پھر آپ پر الزام بھی لگایا گیا، اور اس الزام کی بنیاد پر آپ کو جیل بھیجا گیا. اللہ کے نبی کے دامن پر پیوند تو ہو سکتا ہے، دھبا نہیں ہوتا. کسی گناہ کا تصور بھی وہ نہیں کرتے، وہ معصوم ہوتے ہیں. لیکن بغیر کسی قصور کے، بغیر کسی جرم کے آپ کو جیل بھیجا گیا. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم جیل جب گئے، وہ نبی ہو کر کے، اور اس کے بعد دن کٹتے رہے. دن کیسے؟ ہفتے، ہفتے کیا مہینے، مہینے کیا سال. یوسف علیہ الصلوۃ والتسلیم کے 7 سال گزر گئے. جب کبھی کسی انوسینٹ کو، بے قصور آدمی کو تکلیف دی جاتی ہے تو اس کو احساس زیادہ ہوتا ہے، اور جرم کی وجہ سے جب کوئی تکلیف میں آتا ہے تو کمپرومائز کر لیتا ہے، میں ایسا غلطی کیا تھا، مجھے یہ جھیلنا پڑ رہا ہے. لیکن جس کا جرم ہی نہیں، نہ کردہ گناہ کی سزا جب دی جاتی ہے، بندہ بہت بکھر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے. لیکن وہ اللہ کے نبی تھے. توکل کیسا تھا، یقین کیسا تھا، صبر کے ساتھ نکالے. لیکن ایک بہت پیاری بات ہمیں ملتی ہے میرے عزیزوں، وہاں قیدی اور بھی تھے، اور یوسف علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک معجزہ عطا کیا تھا. وہ خوابوں کی تعبیر سچی سچی بتاتے تھے. خواب کی تعبیر ہوا کرتی ہے، جو بھی خواب دیکھتا ہے آدمی، اس میں اشارہ ہوتا ہے اللہ کی طرف سے. تو 2 قیدیوں نے خواب دیکھا تھا. یہ قرآن پاک کے سورہ یوسف میں پورا موجود ہے، 12ویں پارے میں. 2 قیدیوں نے خواب دیکھا، اپنا اپنا خواب انہوں نے بیان کیا یوسف علیہ السلام کو. ایک قیدی نے دیکھا کہ وہ سر پر روٹیاں رکھ کر کے لے جا رہا ہے اور پرندے نوچ نوچ کر کھا رہے ہیں. دوسرے نے دیکھا کہ وہ انگوروں کو نچوڑ کر کے اس کے رس پی رہا ہے. تو انہوں نے بتایا یوسف علیہ السلام کے پاس، ایسا ایسا ہم نے خواب دیکھا ہے، اس کی تعبیر کیا ہو سکتی ہے؟ سیدنا یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، میں دونوں کے خواب کی تعبیر بتاؤں گا، لیکن اس میں سے ایک بندہ، اس سے آپ نے کہا تو وعدہ کر کے میرا بھی کام کرے گا، میرا بھی ایک کام ہے، تو کرے گا. 7 سال گزر گئے تھے. جو بادشاہ مصر تھا وہ بھی بدل چکا تھا. جس نے قید میں ڈالا تھا وہ ختم ہو گیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، جو بھی آیا، لیکن حکومت بدلی ہوئی تھی. تو خواب کی تعبیر بتانے سے پہلے ایک قیدی سے یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میرا کام تو کرے گا. اس نے کہا ہاں، آپ جو کہیں گے میں کروں گا. تو سنو، تعبیر یہ ہے، جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی اور کوے کھا رہے تھے یا پرندے کھا رہے تھے، اس کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو موت کی سزا سنائی جائے گی. وہ غمگین تھا. دوسرے سے کہا تو انگور کے رس نچوڑ کر پی رہا تھا، تیرے خواب کی تعبیر یہ ہے کہ عنقریب تجھ کو رہا کر دیا جائے گا، تو آزاد ہوگا، اور تجھ سے ہی میرا کام یہ ہے کہ آزاد ہو کر جائے گا تو تو موجودہ وقت کے جو بادشاہ ہے، شاید اس کی فوج میں شامل ہو جائے یا اس کے سپاہیوں میں اور وزیروں میں. تو میری یہ بات اس تک پہنچا دینا، پچھلے 7 سالوں سے بے گناہ بے قصور ایک قیدی اندر ہے، اس کو آزاد کر دیا جائے، اس کو آزاد کر دیا جائے. اس نے کہا بالکل، اگر میں چھوٹا تو آپ کا ایک کام ضرور کروں گا. سنیے بات، چند کھل جائے گی. گھر میں بیٹھ کر کے صرف لوگ جو آسان نسخے چاہتے ہیں، آسان نسخے چاہتے ہیں، واٹس ایپ میں دیکھو ابھی وظیفے بھرے ہوئے ہوں گے ہر جگہ سے. انسٹا میں، واٹس ایپ میں اتنے وظیفے آتے ہیں جو اللہ کے ولی بنا دیں گے 2 گھنٹے کے اندر. یہ پڑھنے سے وہ ہو جائے گا، وہ پڑھنے سے یہ ہو جائے گا.
دوسروں کا مال کھاتے رہو اور وظیفے کرتے رہو، لوگوں کو ٹوپی ڈالتے رہو اور یہاں 100 وظیفے پڑھتے رہو، ان وظیفوں کا اثر نہیں ہوگا، تمہارے اندر سے تبدیلی ہو۔ حرام کھا کر کے تم 1000 بار بھی پڑھتے رہو تو تمہاری زبان سے کوئی جملہ آسمان تک نہیں جائے گا۔ تمہیں ان تمام چیزوں کو چھوڑ کر کے پھر دیکھو، آپ کو پتا ہے محبوب الہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہا میری بیٹی کی شادی ہونی ہے، کچھ دے دیجئے۔ انہوں نے کہا جا باہر کچھ ڈھیلے پڑے ہوں تو لے آؤ۔ وہ 3 ڈھیلے لے آیا، آپ نے کچھ پڑھ کر کے دم کیا، لے جا اس کو۔ اس نے دیکھا ڈھیلے دیے، لیکن باہر آ کر دیکھا تو وہ سونے کے تھے۔ اس کو لے جا کر کے اس نے اپنی بیٹیوں کی شادی کی، کافی قیمت والے تھے اس وقت سونے کے ڈھیلے، لیکن محبوب الہی نے 3 بار قل هو اللہ احد ہی پڑھا تھا، بس صرف 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کر کے دم کر کے دے دیا تھا، لے گا جاؤ۔ اب اس نے بیٹیوں کی شادی تو کی، لیکن نسخہ تو ہاتھ میں آ گیا تھا نا، گھر میں بہت سارے ڈھیلے جمع کر لیا، بہت سارے پتھر اور اینٹ بھی لا کر کے بیٹھا اور رات میں قل هو اللہ احد پڑھنے لگ گیا۔ 3 بار تو چھوڑو، 100 بار ہو گئے، آنکھ کھول کھول کر کے دیکھتا تھا، وہ ڈھیلا ڈھیلا ہی تھا، بدلتا ہی نہیں تھا۔ 1000 بار ہو گیا سورہ اخلاص، 1000 بار کے بعد بھی وہ ڈھیلے ویسی رہے۔ وہ دوسرے دن اٹھ کر کے آیا اور سوچا کہ پتہ نہیں اور کیا پڑھے تھے۔ پوچھا محبوب الہی سے کہ آپ کیا پڑھ کر کے مجھے دیے تھے؟ کہا 3 بار قل هو اللہ احد کا سورہ پڑھ کے دیا تھا۔ کہا میں 1000 بار پڑھا، ابھی بھی ڈھیلا ہی ہے۔ تب آپ نے فرمایا تھا تیری زبان اور ہے، میری زبان اور ہے۔ اللہ کریم اس کے ان بندوں کی ہر بات کی لاج رکھتا ہے جو اس کے لیے بدل جاتے ہیں، اس کے لیے چھوڑ دیتے ہیں ہر چیزیں۔ یقیناً آج آپ کے لیے بھی بہت ساری ہیں دعائیں، آپ کی مستجاب ہوں گی، اللہ آپ کی زبان میں اثر عطا کرے گا۔ اس کے لیے کچھ چیزیں چھوڑنے کی کوشش کرو، اس کے لیے کچھ نہیں بلکہ بہت ساری چیزیں چھوڑنا ہے۔ حرام چھوڑنا، میں آپ کو بتاؤں، یہ تو مسلمان کے لیے فرض ہے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں میں شراب نہیں پیتا، پرہیزگار آدمی ہے، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار آدمی ہے، جوا نہیں کھیلتا، پرہیزگار آدمی ہے۔ نہیں، شراب نہیں پیتا، جوا نہیں کھیلتا، چوری نہیں کرتا، پرہیزگار نہیں، مسلمان ہے بس، مسلمان ہے بس۔ شک کی چیزوں سے بھی بچتا ہے تب پرہیزگار ہے، حرام چیزوں سے بچتا ہے تو مسلمان ہے۔ مسلمان کے لیے اتنا تو کرنا ہی ہے۔ جو شک والی چیزیں ہیں ان سے بھی بچتا ہے تب وہ اتقیاء میں ہے، پرہیزگاروں میں ہے۔ بہرحال اللہ کریم ہمیں خود کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج پوری امت کے لیے یہ چیز ہے، پوری امت کے لیے۔ کاش ہمارا یہ پیغام ہر نوجوان تک پہنچے جو شب قدر میں اور جمعہ کی بھیڑ میں اور نہ جانے کتنی راتوں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے رہتے ہیں، اے اللہ امت پر رحم فرما دے۔ ٹھیک ہے، دعا ہونی چاہیے، لیکن کیا صرف اور صرف ہم دعا کرتے رہیں اور اپنے آپ کو کبھی نہ بدلیں؟ کبھی نہ بدلیں۔ جتنے لوگ اس بھیڑ کی دعا میں شامل ہوتے ہیں تو پھر وہ اپنے آپ کو تبدیل کیوں نہیں کرتے؟ اللہ کی بارگاہ میں مانگ کر تو جاتے ہیں بھیک، فجر میں نہ نمازوں میں ان کا کوئی شمار ہے، نہ پھر رمضان کے احترام میں ان کا کوئی حصہ ہے۔ مجھے یہ بتاؤ، شوق سے ویڈیو ادھر سے ادھر پھیلاتے رہتے ہیں، ایک ویڈیو پتہ نہیں کتنا سرکولیٹ ہوتی ہے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ایک امام کو کچھ آتنکی بھگوا لوگ چاقو سے ایسے قتل کر رہے ہیں، بے دردی کے ساتھ مار رہے ہیں، خون بہ رہا ہے، داڑھی بھی کاٹ دیا، سب کچھ کر رہے ہیں، اور یہ سارے واٹس ایپ پہ گھومتی رہتی ہے ویڈیوز۔ اس سے پہلے بھی دیکھا ہوگا آپ نے بہت سارے اس طرح سے ظلمن مارنے والی ویڈیوز، دیکھا فارورڈ کر دیا، دیکھا فارورڈ کر دیا۔ کیا اتنا احساس بھی مر گیا کہ ان تمام چیزوں کو دیکھنے کے بعد خود کو بدلنے کی کوشش کرتا؟ شاید یہ میرے شامت اعمال کی وجہ سے یہ حالات بنتے چلے گئے ہیں۔ کتے آج شیروں کی طرح کام کرنے لگ گئے ہیں، وہ ہیں کتے لیکن وہ ڈرا رہے ہیں ایسے جیسے کہ شیر ہوں، اور جو محمد عربی کے شیر تھے وہ ایسے سوئے ہوئے ہیں، ایسے سوئے ہوئے ہیں کہ وہ بدلنا نہیں چاہتے۔ اسی لیے شاعر نے بہت پہلے ایک بات کہی تھی، جگہ جگہ کے تھک چکے ہیں تمہیں یہ ہنگامے ہیں،
یہ روز جو ہنگامے ہو رہے ہیں، یہ روز جگا رہے ہیں، اور یہ ہنگامے ہی تھک چکے اب تم کو جگا جگا کے۔ نشاط لذت خواب کی راہ بدل ڈالو، غلط روی سے منازل کا بہت بڑھتا ہے، مسافروں رویش کارواں بدل ڈالو۔ تم اگر ٹیڑھا چلتے رہو گے تو منزل لمبی ہو جائے گی، تو چلنے کا طریقہ بدل ڈالو، جو سیدھا راستہ ہے اس پر آ جاؤ۔ کیا اس بات پہ حیرت نہیں ہوتی ہماری بچیوں کی عزت لوٹ لی جاتی، ہماری خانقاہیں برباد ہوئی، مسجدوں کو توڑ کر کے مسمار کر دیا گیا، لوگ خوشی سے وائرل کر رہے ہیں۔ چند دنوں پہلے لوگ ایک ویڈیو پھیلا رہے تھے کہ ماہم درگاہ کے پیچھے ایک چلہ تھا، اس کو بلڈوزر سے تہس نہس کر دیا گیا، فلاں کی وجہ سے ہوا، فلاں کی وجہ سے ہوا۔ ارے لاکھوں مسلمان، تم ویڈیو فارورڈ کرنے کی ڈیوٹی تمہیں ملی ہوئی ہے، احساس تک نہیں ہوتا تمہارے شعار اسلام کس طرح سے ایک کے بعد دیگرے ختم کیے جا رہے ہیں۔ کسی مینار کو گرا کر کے کچھ بھگوے اس پر آتنکی جھنڈے لگائے ہیں، اور کسی بھی طرح سے تمہارا استحصال ہو رہا ہو، بچے مارے جا رہے ہیں۔ آن دا اسپاٹ شوٹ کیا گیا نوجوانوں کو، 16 سال کے بچے، ہم جھارکھنڈ میں جا کر کے دیکھ کے آئے، ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ آپ کو پتا ہے چند دنوں پہلے ایک راجستھان میں ادے پور میں قتل ہوا تھا، مرڈر ہوا تھا، پوری میڈیا لگی ہوئی تھی اس کے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قتل کرنے والے 2 مسلمان چہرے تھے، اور ایک امام کو مسجد کے کمرے کے اندر گھس کر کے سارے مار رہے ہیں، اور چہرہ سب صاف ہے ویڈیو میں، چاقو سے اتنا حملہ کر رہے ہیں، اتنا حملہ کر رہے ہیں۔ بتاؤ ان کو کون بتاتا ہے، کون سی میڈیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ انہیں پتا ہے کہ یہ مسلمان ابھی کچھ نہیں کرنے والے۔ ابھی میں دیکھ رہا تھا ہمارے صوبہ کرناٹک میں الیکشن ہونے جا رہے ہیں، اور اس الیکشن میں ایک طرفہ باتیں ہیں۔ میں یہ باتیں کیوں کہہ رہا ہوں آپ کو بتاتا ہوں کہ احساس کہاں چلا گیا ہمارا، کہ ہم ہر چیز اب سہنے لگ گئے اور بدلنا ہی نہیں چاہتے۔ مسلمانوں کا ایک ریزرویشن تھا 4%، غالباً وہاں پہ 4% یا جتنا بھی تھا، اور بیٹھ کر کے پارلیمنٹ میں، صدن میں سارے لوگوں نے فیصلہ کر لیا مسلمانوں کو کا ریزرویشن کینسل، ختم۔ مسلمانوں کا ریزرویشن ختم کر کے وہ دلت طبقے کے کئی برادریوں میں اس کو تقسیم کر کے دے دیا گیا۔ میں بات بتا رہا ہوں، مجھے کسی ریزرویشن کی ضرورت نہیں، لیکن کیسے یہ درندے ننگا ناچ ناچتے ہیں اور سارے لوگ ہمارے منظر دیکھتے رہتے ہیں۔ بانٹ کر کے دوسرے طبقوں کو دے دیا گیا، دوسری برادریوں کو۔ لیکن ایک سماج ہے، ایک برادری ہے جس کو 2.5% بڑھا کر کے دیا ہے گورنمنٹ نے، پہلے سے آلریڈی ان کا ریزرویشن تھا، 2.5% اور بڑھا کر کے دیا، لیکن اس کے باوجود وہ پوری برادری کے لوگ سڑکوں پر آئے، توڑ پھوڑ کیے، بڑے بڑے نیتاؤں کے گھروں کو گھیرا کر لیے، صرف اس لیے کہ ہمیں کم بانٹا گیا ہے۔ ایک برادری والے، ایک سماج والے پورے سڑکوں پر ہیں کہ 2.5% جو ریزرویشن بڑھا کر کے دیا گیا ہے یہ کم بڑھایا گیا، ہمیں اور زیادہ بڑھا کے دینا تھا۔ اور ایک طرف یہ کروڑوں مسلمان ہیں جن کا پورا صاف کر دیا گیا ہے، اور کوئی بولنے کے لیے تیار نہیں۔ یہ ہماری احساس کی موت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ آپ کو ایسا لگ رہا ہوگا کہ میں سیاسی باتیں کر رہا ہوں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تمہاری ہر چیز چھین لے جانے کے بعد تم صرف اور صرف واٹس ایپ پہ فارورڈ کرتے رہ جاؤ کہ باقی کچھ نہیں۔ اور وہ نیتا کہاں ہیں جو بیچارے بھیک مانگنے کے لیے تو آ جاتے ہیں، لیکن ان معاملات پر کلام کرنے کی بھی بات نہیں ہوتی۔ خیر، میرا خلاصہ کلام یہی ہے، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، نہ سنبھلو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندی مسلمانوں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں، تمہاری داستان تک نہ ہوگی داستانوں میں۔ اور اسی اقبال نے کہا تھا، کہاں تم بیٹھنے لگ گئے آج، گٹر پہ، نالوں پہ، نکڑ پہ، تمہاری یہ جگہ ہے، تمہاری یہ جگہ ہے۔ نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گنبد پر، تو شاہین ہے بسیرا کر پہاڑوں کی چٹانوں میں۔ تم امت محمدیہ ہو، بہرحال ہو سکتا ہے میری یہ بات کسی پر اثر کر جائے، اللہ کرے کہ مجھے اور آپ سب کو اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امت آج قسم پرسی کے عالم میں ہے، اللہ کریم ہمیں بہترین قائد عطا فرمائے، ہمیں صلاح الدین کا نائب عطا فرمائے،
ہمیں شہاب الدین کا نائب عطا فرمائے جو امت کو جوڑ دے اور ہماری کھوئی ہوئی وقار و عزت کو واپس دلا دے۔ اور ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا اب قرار والی بات ہے۔ اتنی دیر میں نے جو گفتگو کیا یہ پریشان والی بات تھی کہ ہم نہیں بدل رہے، حقیقت ہے، لیکن ایک قرار والی اطمینان والی بات ہے۔ اللہ فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ، دلوں کا قرار اور اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے، اللہ کے ذکر میں۔ اللہ کا ذکر